وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب عورتوں کو طلاق رجعی دو وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ تو جو ایسا کرے اس نے در حقیقت اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور اسے بھی جو اس نے کتاب و حکمت تم پر نازل کی ہے، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عورتوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کا بیان۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ عدت کے اختتام کے قریب ہوں، بِمَعْرُوفٍ، نقصان پہنچانے کا قصد نہ کرو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وہ اسے چھوڑ دے اور کوئی نقصان نہ پہنچائے حتیٰ کہ عدت گزر جائے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، یعنی نہ تو حاجت و ضرورت کے لیے ہو اور نہ الفت و محبت کے لیے، بلکہ عدت کو طول دینے اور انتظار کی مدت کی توسیع مقصود ہو تاکہ عورت کو نقصان پہنچایا جائے اور اسے اذیت دی جائے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کر دیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اس سلسلے میں اس کا ہر عمل قصد ہی شمار ہوگا۔ جو ان میں مذاق بھی کرے گا تو اس پر وہ عمل واقع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمانہ جاہلیت کا عمل کرنے سے منع کیا۔ اس دور میں ان میں سے کوئی شخص طلاق دیتا، غلام آزاد کرتا یا شادی کرتا اور کہتا میں تو ہنسی مذاق کر رہا تھا، اب جو شخص بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمت اسلام اور اس کے احکام کو یاد کرو جو تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس سے قبل تم زمانہ جاہلیت میں جوہلا تھے، تہ بتہ اندھیرے تھے۔ الکتاب، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ الحکمہ، اس سے مراد سنت نبوی ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور جو اس نے تم پر نازل کیا اس کی خلاف ورزی سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں، جبکہ وہ دستور کے مطابق جائز طور پر آپس میں راضی ہوں۔ یہ تم میں سے ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تکمیل عدت اور نکاح کا بیان۔ فلا تعضلوہن، یہاں خاوندوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ العزل سے مراد یہ ہے کہ عورتیں اپنی عدت مکمل ہونے کے بعد جس سے شادی کرنا چاہیں انہیں عصبیت جاہلیت کے ساتھ نہ روکا جائے، جیسا کہ ملوک و سلاطین کی طرف سے اکثر اس کا صدور ہوتا ہے۔ وہ ان عورتوں پر جو ان کے نکاح میں رہی ہوتی ہیں غیرت کھاتے کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کے نکاح میں چلی جائیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت میں سرپرستوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انہیں منع کیا گیا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی اپنی متعلقہ بہن بیٹی کو اس کی عدت میں اپنے شوہر کی طرف رجوع کرنے سے روکے، یا عدت گزرنے کے بعد وہ جس سے نکاح کرنا چاہے شرائط عائد کر کے اسے روکا جائے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ ذالکم ازکیٰ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ مفید ہے، وَأَطْہَرُ میل کچیل سے پاک اور صاف، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ کس میں تمہاری بہتری ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔